ایک تو یہ کہ جیسے ہی تعلیمی حوالے سے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، کتابیں پیچھے چلی گئیں اور ایک ہاتھ، ایک انگلی، ایک ماؤس، ایک بٹن آپ کے پاس رہا، جس نے کہ پورے گلوب کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ جو کسی زمانے میں سامری جادوگر کے گلوب کے تصور کو سامنے لایا جاتا تھا، وہ پھر آپ اب اصلی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کا ایکسس جو ہے وہ وہاں تک ہو گیا جہاں عمومی طور پر نہیں ہو سکتا تھا۔ کتاب کی اصول کی بات جو تھی وہ رکاوٹ تھی، وہ سب ہو گیا۔ لیکن اب اس کا منفی پہلو جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اس نے اس لیے کشش اختیار کر لی کہ اب اجتماع سے ذات کی طرف آیا وہ پہلے، اور ذات نے اس چیز کو اپنے لیے زیادہ اچھا محسوس کیا کہ وہ اپنی تسلی تشفی کے لیے وہ چیز دبا دے کہ جو اس کی ذات تک رہے، لیکن انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ذات کوئی چیز نہیں ہوتی اس وقت سوسائٹی میں، اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی ایک آپ نے دیکھا کہ ایک طریقہ رکھا ہوا انہوں نے، جب چاہتے ہیں کسی ایک چیز کو بند بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں سے مفتی صاحب والی بات شروع ہوتی ہے کہ دیگر اقوام کو چھوڑ دیجئے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں اخلاقیات نام کی چیز کو الگ رکھ دیا گیا ہے، ان کے یہاں تشفی، تسلی اور تعیش جو ہے اس کو بنیاد رکھا گیا ہے۔ کہہ دیا گیا ہے کہ 16 سال کے بعد جو چاہے آپ کریں، کوئی چیز مانے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں بندشیں ہیں، ہمارے یہاں محدود چیزیں ہیں، ہمارے یہاں ذات کا احتساب ہے۔ میں جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ہماری اور ان کی زندگی کا بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہماری زندگی اصل میں کنزمپشن نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، اور اس کا پھل ہمیں اخروی دنیا میں ملنا ہے۔ لیکن دوسرے یہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری ہے زندگی، اور سرمایہ کاری کا پھل بھی انہیں یہی مل جائے گا۔ انویسٹمنٹ نہیں ہے، کنزمپشن بھی یہی۔ ٹھیک، صحیح۔ مفتی صاحب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہم ذات کی بات کریں گے، ہم ایک معاشرے کی بات تو بعد میں کہ ذات کے اثرات کس طرح سے معاشرے پر پڑ رہے ہیں۔ غیر اخلاقی ویب سائٹس کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم اگر کوئی مثبت ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس پر بھی جو بہت سے لنکس آ جائیں گے، وہ یعنی آپ کا لامحالہ دھیان اس کی طرف جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ ایک تو شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ منفی چیز کی طرف ذہن کا جانا صرف نیٹ کے استعمال پر موقوف نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اطراف میں آپ ایک طرف نگاہ رکھتے ہیں نا، تو آپ کی نظر کا دائرہ دائیں بائیں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عورتیں بھی گزر رہی ہیں، دیگر پوسٹرز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو انسان کے اب ذات پر ہی موقوف ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے یقین کو پختہ کرنے کے بعد جس طریقے سے روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کسی پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی نگاہوں اور قلب کی حفاظت کا سامان کرتا ہے، اسی طریقے سے یہی امتحان، یہی آزمائش نیٹ وغیرہ یوز کرنے پر بھی ہے۔ اگر ایک طالب علم، اگر ایک شخص، ہم خود نیٹ یوز کرتے ہیں اور بہت اس میں فائدہ بھی ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ قلیل وقت کے اندر بہت سارا کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ گوگل کے اگر آپ مین پیج کھولیں، اس پر ٹرانسلیشن کا آپشن ہے، آپ ایک لفظ لکھیں اور 32-34 زبانوں کے اندر جس میں چاہیں آپ ٹرانسلیٹ کر لیں۔ نیچے ساؤنڈ بھی اس کے لکھے ہوئے، مطلب وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں گے کہ اس کا ایکسنٹ کیا ہے، تلفظ کیا ہے۔ یعنی اتنا آسان ہو گیا چیز کو حاصل کرنا۔ اب یہ ان فوائد کو صرف ان منفی چیزوں کے پیش نظر اور اس خوف کی وجہ سے کہ میں ان میں نہ پڑ جاؤں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جس طریقے سے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، فیکٹریز میں، خاندان میں، شادی بیاہ کی تقاریب میں ایک شخص اپنے ذہن، اپنے قلب، اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنی سماعت کی حفاظت کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ آزمائش ہے اور اسے یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جب وہ ویب سائٹس کا وزٹ کرتا ہے، اب آپ بچوں کی ہی مطلب وہ گیمز کی ویب سائٹس کھول لیں، وہ شرارت سے کوئی باز آتے ہی نہیں ہو، اس میں بھی ایسے وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں ساتھ میں، جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ وہ نگاہ پڑتی ہے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکتا ہے انسان اپنی حفاظت کرے، اور یہ مطلب جیسے حضرت نے فرمایا اکیلا آدمی بیٹھا ہوا ہے بند کمرے میں، گناہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ پہلے کبھی کرنا بہت مشکل تھا کہ انسان کو خوف ہوتا تھا کہ زوال عزت کا سبب نہ بن جائے، اب بند کمرے کے اندر بیٹھ کے جو مرضی چاہے کر لو۔ اب صرف ایک خوف ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو لہٰذا انسان آج کے دور میں بھی ایسا کر سکتا ہے کہ ان تمام منفی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے پازیٹیونس کی طرف چلے جائے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے حضرت؟ اللہ کا شکر۔ کون صاحب؟
سید تحسین شاہ فقری بات کر رہا ہوں. جناب شاہ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میری طرف سے تمام حضرات کو سلام پیش کیجیے گا. وعلیکم السلام. بڑی آپ کی مہربانی، بڑی نوازش. آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، بہت خوشی ہوئی مجھے. میں کافی دن سے آپ کو فون کرنے کے لیے ہوں کہ ماشاءاللہ جو پروگرام صبح سحر میں آ رہا ہے انتہائی خوبصورت اور بڑا عالمانہ پروگرام یہ آ رہے گا. بڑی محبت. تو میرے بھائی دہلی میں رہتے ہیں اور وہ آپ کو مسلسل فون ملا رہے ہیں، ان کا فون نہیں مل پایا اب تک. ہو چلیں ہمارا ان کو بھی سلام. اور وہ یہ چاہتے، ان کا نام ہے سید شکیل احمد شاہ فقری. اچھا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب اور آپ ان کی صحت کے لیے دعا کر فرما دیں. جی ضرور. ہم ایک سادات کرام ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی خیریت سے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب اور کہاں سے؟ حارث بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حارث صاحب. تسلیم بھائی میرا ایک سوال تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ مطلب کہ یہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ بولتے روزے میں مطلب کہ نماز نہیں پڑھی جاتی. تو وہ تو نماز تو فرض ہے، لیکن روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز ہم پڑھیں. اس پہ روزے پہ میں اس سے پوچھنا اتنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے نماز نہ پڑھنے سے؟ کیونکہ نماز کا جواب تو ہم کو دینا ہی ہے، وہ تو فرض ہے ہمارے اوپر. بالکل ٹھیک. اور شہباز بھائی سے ایک فرمائش کرنی تھی، لم یاتی نذیر ہوگا. جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں طارق بول رہا ہوں دبئی سے. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی طارق صاحب. سر مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی. سر میں نے سوال پوچھنا تھا کہ کمیشن، میں ایک اپنے دوست کے لیے کام کرتا ہوں، جیسے میں ایک اس کے لیے جو کمیشن کی جتنی بھی میری سیل ہوتی ہے نا کمیشن لیتے ہیں، وہ مجھے 1% دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا تو یہ آیا کہ حلال ہے. پروفیسر صاحب یہ چیز ہماری پچھلی نسل کو درپیش نہیں تھی کہ ہم اپنے بچوں کو روکتے اور ان کے لیے کچھ اخلاقی چیزیں وضع کرتے کہ اس وقت پہ کرنا ہے، اس وقت پہ نہیں، اور انٹرنیٹ کا استعمال، اس کا ایکسس کس طرح سے اور کس حد تک اس کی لیمیٹیشنز کیا ہوں گی. اس نسل کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے؟ تو چونکہ آپ بنیادی طور پر ایک مدرس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا معاملہ کورسز کے حوالے، سلیبس کے حوالے سے، بورڈز کے حوالے سے، کیسے اس چیز پر کچھ نظر ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو غنیم کا ایک تصور ہے اپنے یہاں دشمن کا، وہ بڑا ایکسٹرنل سا ہوتا تھا ایک زمانے میں. جی ہاں. باہر سے کوئی حملہ آور ہے، قوم پر ہو یا گھر پر ہو، محلے پر ہو یا شہر پر ہو، لیکن اب اندر بھی ایک غنیم موجود ہے ہر گھر میں. اگر آپ چاہیں تو اسے اپنے دشمن کی صورت میں دیکھیں، آپ چاہیں تو اسے اپنا دوست بنائیں. ٹھیک. تو یہ جو ایک کیفیت اس وقت انٹرنیٹ اور دوسرے سہولیات کے حوالے سے ہے وہ گھر گھر کے اندر ہے. ٹھیک. اس کے لیے جو سب سے زیادہ مضبوط کیفیت کی ضرورت ہے وہ ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت. ٹھیک. یہاں اگر آؤٹ آف کانٹیکس نہ ہو تو میں عرض کروں کہ ایک حکایت اس انداز کی ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اطراف کی مملکتیں ہم پر حملہ آور ہوں گی، تو کوئی ایسا بڑا قلعہ بناؤ کہ اس پر اگر وہ حملہ آور ہوں تو ہم محفوظ رہیں اور وہ ہم پر حاوی نہ ہو سکیں. ٹھیک. اور کہا کہ یہ خزانہ کھلا ہے اور تمہیں 1 سال کی مدت دی جا رہی. ٹھیک. سال کے ختم ہونے پر بادشاہ کے پاس وزیر اعظم آئے اور انہوں نے کہا آئیے چل کر معائنہ کر لیجئے. اب جیسے ہی بادشاہ گئے انہوں نے کہا یہ قلعہ ہے اور یہ قلعہ ہے اور یہ قلعہ ہے اور یہ قلعہ ہے. تو بادشاہ نے کہا میں نے تو ایک بڑا سا قلعہ بنانے کے لیے کہا تھا، یہ تم نے کیا چھوٹے چھوٹے سے، اور یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ درسگاہیں ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، اور یہ ایسے قلعے ہیں کہ جن میں نظریاتی ساخت اگر ہو جائے تو پھر کوئی دشمن حملہ آور ہو جیت نہیں سکتا. بہت خوب. یہ کیفیت اس وقت بھی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اصل میں ایک ایسی اخلاقی کیفیت کا آ جانا بہت ضروری ہو گیا ہے اب، تاکہ یہ جو اندر ہمارے
ایک نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کامیاب نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر فرد اس کا مقابلہ کر سکے۔ ٹھیک، کوئی خارجی ہو یا کوئی اندرونی، کوئی عصری چیلنجز ہو، علماء کا کردار ہر دور میں بہت اہم رہا ہے کہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علماء کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ کیا ہم پابندی لگا سکتے ہیں اپنی ذات پر انٹرنیٹ پر اس لیے کہ ہم اس میں برائی میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور بچوں کے لیے خاص طور پر کوئی اس کے لیے کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ یہ کویشچن آپ کے 3 کویشچنز پر مشتمل ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو طبقہ علماء کو اس کو استعمال کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے طبقہ علماء بہت پیچھے ہے، یعنی بعض علماء آپ کو ایسے بھی ملیں گے شاید جنہوں نے کبھی کی بورڈ کو یوز بھی نہیں کیا ہوگا، ان سے ماؤس اور کرسر ہی نہیں سنبھالا شاید جائے یہی گا، نہ پتہ ہو اس کو کی بورڈ کہتے ہیں۔ کی بورڈ کہتے ہیں۔ صحیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں دارالعلوموں کے اندر بھی ایسا جدید تعلیمی نظام موجود نہیں ہے جس میں ان چیزوں کو مثبت انداز سے شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے، جب تک آپ خود کسی فیلڈ میں داخل نہیں ہوتے اس کی اونچ نیچ کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اور جب نہیں سمجھ سکتے تو کسی کو پازیٹیو آپ گائیڈ لائن دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ اب نیٹ کو ہی منع کر دینا کہ نہیں جی آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی ہوگا کہ ہم وہی قیودات جو قرآن و حدیث نے بہت پہلے بیان کر دی ان کو اس حوالے سے مثبت انداز سے اب بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ بچوں کے اگر نظریات اچھے کر دیے جائیں اور اس کی ایک لمٹ قائم کر دی جائے، بچوں کا ذہن بنا دیا جائے اور ان کی طبیعتیں اس تعلیم کو قبول کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو استعمال مثبت بھی رہے گا اور منفی نتائج نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح اپنے بچوں کو استعمال کروانے کے لیے سب سے پہلے تو ان کی ایج دیکھی جائے۔ بہت ہی کم عمری کے اندر بچوں کو اس طرف مائل کر دینا اور بغیر قیودات کے اور بغیر دیکھ بھال کے بہت خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، نگرانی میں ہو، نگرانی میں ہو اور لمیٹڈ ہو بالکل۔ بچوں کو اب ہمارے بچے ہیں، جیسے میں اپنے بچوں کو اس طرح کرتا ہوں، ان کو آپ دے دیں وہ میل کر دیں گے، ٹھیک ہے، اچھا اسکائپ یوز کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن کر رہے ہیں، ہم اپنی نگرانی میں کر کے اسی ٹائم یوز کرواتے ہیں، اس کے علاوہ یوز کرنے نہیں دیتے ہیں۔ ضروری ہے، یہ سختی ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ سختی ضروری ہے۔ تو یہ بچے آج اس دور کے بچے ہیں کہ یہ ان کو اگر آپ نے پیچھے رکھا تو دیکھیے اب جیسے حضرت نے فرمایا کہ پہلے خارجی حملہ ذاتیات کے اعتبار سے ہوتا تھا، افراد کے اعتبار سے ہوتا تھا، اب جیسے فیس بک کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، جیسے خاکوں وغیرہ کا مسئلہ آیا، اس کا مقابلہ وہیں پر کر سکتے ہیں نا۔ جی ہاں، اس کے لیے آپ کو افراد بھی چاہیے، بہت ضروری چیز۔ جی ہاں، اس کے لیے آپ کو اسی قسم کے افراد بھی چاہیے جو ان کو اسی طرح کا جواب بھی دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لازم سی بات ہے وہ افراد تیار جب وہ علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ آپ ممبر پہ تو اس کا رد نہیں کر سکتے نا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، ہمارے ساتھ الحاج محمد شہباز قمر فریدی تشریف فرما ہے، آئیے کلام سنتے ہیں، بسم اللہ۔ لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ البحر علا والموج طغى، سبحان اللہ۔ ملبے طوفان ہوش ربا، ملبے طوفان ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا،
دریا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.